بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 368 ہے اور آج کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قطری کپڑا پہننا۔ روایت سماعت فرمائیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم، وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك، فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك، قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه، رواه الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے تشریف لائے، اس حالت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قطری کپڑا پہنے ہوئے تھے جس کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم لپیٹے ہوئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ عبد بن حمید کہتے ہیں، محمد بن فضل نے فرمایا جب میرے پاس یحییٰ بن معین آ کر بیٹھے تو آتے ہی سب سے پہلے مجھ سے اس حدیث کے متعلق پوچھا۔ میں نے اس طریق سے حدیث بیان کرنی شروع کر دی کہ میں نے حماد بن سلمہ نے حدیث بیان کی، تو یحییٰ بن معین نے کہا کہ اگر آپ اپنی کتاب سے یہ حدیث پڑھتے تو بہتر تھا۔ میں محمد بن فضل کتاب لانے کے لیے اٹھا تو انہوں نے، یحییٰ بن معین نے میرا دامن پکڑ لیا اور فرمایا مجھے لکھوا دو، مجھے ڈر ہے کہ آپ سے پھر ملاقات نہ ہو سکے۔ محمد بن فضل نے کہا کہ میں نے ان یحییٰ بن معین کو زبانی یہ حدیث لکھوا دی، پھر میں وہ کتاب لے کر آیا اور اسے پڑھ کر یہ حدیث سنائی۔ بزرگان محترم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کا سہارا لیے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قطری کپڑا پہنے ہوئے تھے جسے آپ نے اپنے اوپر لپیٹا ہوا تھا، اور آپ نے اسی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ قطری کپڑا دراصل بحرین کے علاقے میں تیار ہونے والا موٹا، پائیدار، سرخی مائل، دھاری دار کپڑا ہوا کرتا تھا جو عرب میں عام لوگوں میں رواج میں تھا کہ اس کو پہنا کرتے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے استعمال کرنا آپ کے لباس کی سادگی اور عمومیت کی دلیل ہے کہ آپ وہی لباس اختیار فرماتے تھے جو عام مسلمانوں میں معروف تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسامہ بن زید سے سہارا لینا اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت آپ پر جسمانی کمزوری کا اثر تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے نماز جماعت چھوڑنے کے بجائے اسی حال میں لوگوں کی امامت کی۔ اس میں یہ تعلیم ہے کہ عبادت کو طاقت اور کمزوری دونوں حالتوں میں اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اگر بیماری یا جسمانی کمزوری لاحق ہو تب بھی عبادت ترک نہ کی جائے، بلکہ جس قدر سہولت ہو اسی کے ساتھ ادا کی جائے۔ اس روایت کے آخر میں ایک علمی واقعہ نقل ہوا ہے کہ محمد بن فضل کے پاس جب امام یحییٰ بن معین تشریف لائے تو انہوں نے سب سے پہلے اسی حدیث کے بارے میں دریافت کیا۔ محمد بن فضل نے زبانی روایت بیان کرنا شروع کر دی تو یحییٰ بن معین نے کہا کہ اگر آپ کتاب سے پڑھتے تو بہتر تھا۔ محمد بن فضل کتاب لانے کے لیے اٹھے تو یحییٰ بن معین نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ پہلے مجھے لکھوا دیں کیونکہ مجھے خوف ہے کہ دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے۔ پھر محمد بن فضل نے انہیں زبانی لکھوایا اور بعد میں کتاب لا کر دوبارہ پڑھ کر بھی سنایا۔ اس علمی مکالمے سے اندازہ ہوتا ہے کہ محدثین روایت کو محفوظ رکھنے میں کتنی احتیاط اور کتنا اہتمام کیا کرتے تھے تاکہ حدیث نبوی درست انداز میں محفوظ رہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔